دیکھیں جی، ملک ریاض صاحب نے آج اپنے وکیل چینج کیے ہیں اور وہ کوئی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں تو ملیٹ ٹاؤن نے جگہ ہی 5,000 ایکڑ نہیں دی ہے تو ہم پیسے کیسے دے دیں. لیکن سپریم ہوں، کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ان سے کوئی اپلیکیشن وصول نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اب کیس ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ اب عمل درآمد کا کیس ہے. 1.5 سال سے 2 سال سے انہوں نے کوئی قسط جمع نہیں کرائی ہے. آخری قسط وہی ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کے 60 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، جو جانے تو قومی خزانے میں چاہیے تھے. اب کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا امتحان ہے. وہ دو کام کر سکتے ہیں. ایک کام تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں وہ پیسے واپس پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے سکتے ہیں کہ ہوں، یہ غلط جمع ہوئے ہیں، اور وہ پریکٹیکلی عمران خان کے خلاف حکم ہوگا. اور اگر وہ یہ کر دیتے ہیں تو عمران خان کے خلاف جو القادری ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی مہر لگ جائے گی اور اس پہ لگ جائے گا کہ عمران خان نے وہ غلط کیا تھا، اور پھر وہ 62(1)(f) کی قید میں بھی آ جائیں گے اور پھر القادری ٹرسٹ میں بھی وہ قابو آ جائیں گے. ہوں، دوسرا اس میں جو ہے وہ 1.5 سال سے، چونکہ 2 سال سے ملک ریاض صاحب نے قسطیں نہیں جمع کرائیں، تو ان کے خلاف بھی کوئی سخت آرڈر آ سکتا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، ان سے پیسے وصول کیے جائیں. سپریم کورٹ اپنے حکم کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس کل کی ہیئرنگ جو ہے وہ دونوں کے لیے خطرناک ہے. عمران خان کے لیے بھی خطرناک ہے اور ملک ریاض کے لیے بھی خطرناک ہے. اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے قومی خزانے میں شفٹ کر دیے اور کہا کہ یہ جرمانے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، تو پھر عمران خان کے خلاف تو کرپشن کا کیس پکا ہو گیا نا کہ اس نے یہ کیے ہیں. اور اگر ملک ریاض صاحب نے جو اب تک قسطیں نہیں دی ہیں اس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لینا شروع کر دیا تو ملک ریاض صاحب پھنس جائیں گے. تو اب کل دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس کی سماعت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتی ہے، ہفتہ وار ہوتی ہے، 15 دن بعد ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس ہم بار بار لگتا رہے گا اور اس کی سماعت ریگولرلی ہوتی رہے گی. اچھا مزمل صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کل کا دن بہت اہم ہوگا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے لیے اور ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو وکلا کو تبدیل کیا گیا ہے اعتزاز احسن اور برسٹر علی ظفر کو، اس کی کیا وجہ بنی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت تو ان کو کیا گیا تھا کہ ان کے بندیال سے اچھے تعلقات تھے، پھر ثاقب نثار سے، تو اب انہیں اندازہ ہے کہ یہ اعتزاز احسن، علی ظفر وغیرہ کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ وکیل کی کرنے کی کوشش کی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ جس کو سن سکیں اور جو انہیں ریلیف دے کے کوشش کر سکے. یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جج کس وکیل کو فیور دے سکتا ہے، کس کو دے سکتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ملک ریاض صاحب نے غلط اندازہ لگایا، وہ جس کو مرضی وکیل کر لیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی رعایت نہیں کرنی. یہ وکیلوں کے ذریعے رعایت لینے والے جج اور ہوتے تھے، ثاقب نثار، بندیال، اعجاز الاحسن. یہ قاضی فائز عیسیٰ وہ جج نہیں ہے جو کسی وکیل کے ذریعے آپ سے مینج ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، ایک آج اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں، ذرا اندر کی بات بتائیں. دیکھیں، ایک تو اسمگلنگ پہ کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، منی لانڈرنگ پہ، ڈالر وغیرہ پہ، کرنسی چینجز پہ جو ہے اس پہ اس پہ کافی اطمینان کا اظہار ہوا ہے. اور فوج نے کہا ہے کہ اس کریک ڈاؤن کو اور تیز کیا جائے تاکہ اور تیزی سے اس کے نتائج آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ کریک ڈاؤن اور تیز ہو جائے گا. دوسرا جو اس میں بات ہے اعلامیے میں کہ جو ملک کے اندر بھی ملک کے لیے دشمنی کر رہے ہیں، وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، اس پر زیادہ اس پر موقف ہے. باقی فلسطین وغیرہ کے ساتھ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ والی کاروائی ہے اور یہ جو کرپشن کے خلاف ہے اور دو اور نمبر کاموں مافیات کا. کے مافیاز اور کارٹلز کے خلاف وہ کاروائی تیز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور وہ پورے ملک میں جو ان کارٹلز کے خلاف کاروائی ہے، سگریٹ کا کارٹل ہے، شوگر کا کارٹل ہے، سیمنٹ کا کارٹل ہے، ان تمام کارٹلز پہ آپ دیکھیں نا. نیب میں بھی اب انہوں نے انٹیلیجنس آفیسرز تعینات کرنے شروع کر دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ کالر کرائم پکڑیں گے. اس سے پہلے ہاں جی، نیب سیاستدانوں کے بنا خلاف دیا. اس سے پہلے نیب سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا، لیکن اس بار نیب کا ٹارگٹ سیاستدان نہیں ہے. نیب کا ٹارگٹ یہ کارٹلز ہیں جن کارٹلز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے.
تو آپ بے فکر رہیں، اگلے 3 ماہ میں آپ کو بہت سارے کارٹل نیب کے ریڈار پہ بھی نظر آئیں گے اور ویسے بھی ان کارٹلز پر گرفت نظر آئے گی۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ مزمل صاحب کے مطابق نیب جو ہے وہ ٹاسک فورس بنا رہا ہے کہ یہ جو کالر کرائم کرنے والے افراد ہیں، مافیاز ہیں، اسمگلنگ کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت متحرک ہے، فوج اور باقی سیکیورٹی کے ادارے، کہ جتنے بھی ملک میں کالر کرائم کرنے والے عناصر ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔